السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے ضلع میدک کے توپران میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ DSP نریندر گوڑ نے بتایا کہ مناسب دستاویزات کے بغیر 69 بائکس ضبط کی گئی اور عوام کے ساتھ مل کر کمیونٹی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ چیگنٹا بس اسٹینڈ، سڑکوں اور NGO کالونی میں یہ مہم چلائی گئی۔ گھروں میں کون رہائش پذیر ہے اور وہ کون سی گاڑیاں استعمال کر رہے، اس کی تفصیلات جمع کی گئی اور 69 بغیر دستاویزات والی گاڑیاں اور 2 آٹوز کو ضبط کیا گیا۔ DSP نریندر گوڑ نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد عوام کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے پولیس محکمے کی خدمات کو بہتر بنانا، دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے مزدوروں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی۔ گھروں میں ممنوعہ منشیات جیسے گانجا اور دیگر نشہ آور اشیاء رکھنے کا شبہ ہونے پر تلاشی لی گئی۔ نئے کرایہ داروں کی مکمل تفصیلات جان کر ہی مکان کرائے پر دینے کی ہدایت دی۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ گاؤں میں غیر متوقع واقعات پر فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن یا ہیلپ لائن 100 پر رابطہ کریں۔ ضبط کی گئی گاڑیوں کے مالک اگر مناسب دستاویزات پیش کریں تو ان کی گاڑیاں واپس کی جائیں گی۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کو گروپ 1 معاملے میں ہائی کورٹ میں راحت ملی ہے۔ ہائی کورٹ ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے پر روک لگا دی۔ عدالت نے واضح کیا کہ گروپ 1 کی تقرری کی جا سکتی ہے، بعد ازاں آئندہ سماعت آئندہ مہینے کی 16 تاریخ تک ملتوی کر دی۔ سنگل بینچ نے حال ہی میں گروپ 1 کی فائنل مارک لسٹ اور جنرل رینکنگ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ جاری کیا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ 8 ماہ کے اندر مینس جوابی پرچوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے، بصورت دیگر امتحانات منسوخ کر کے دوبارہ کروائے جائیں۔ TGPSC کے اس فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ میں اپیل کی، جس پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ درخواست پر سماعت کے دوران ایڈوکیٹ سدرشن ریڈی نے ریاستی حکومت کی طرف سے دلیل دی۔ سنگل بینچ نے فائنل مارک لسٹ اور جنرل رینکنگ لسٹ منسوخ کر دی۔ اس نے مینس پیپرز کی دوبارہ جانچ کا حکم دیا۔ اس نے واضح کیا ہے کہ 8 ماہ کے اندر نہ ہونے پر مینس کے امتحانات دوبارہ کروائے جائیں۔ چیف جسٹس AK سنگھ نے واضح کیا کہ تقرریاں حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گی۔ ڈویژن بینچ کے فیصلے سے گروپ 1 کے رینکرز کو راحت حاصل ہوئی۔ تلنگانہ کے وزراء پونم پربھاکر اور وویک وینکٹ سوامی یوسف گڑا ڈویژن کے کرشن نگر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ GHMC کمشنر RV کنن، ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ، زونل کمشنر انوراگ جینتی بھی اس موقع پر موجود رہے۔ وزراء نے کرشنا نگر میں بارش کے وقت سیلاب کا سبب بننے والے نالوں کا معائنہ کیا۔ کرشنا نگر میں نالیوں کے باٹلنگ کے مسئلے کی وجہ سے سیلاب آیا۔ وزراء نے کہا کہ انہوں نے کرشنا نگر میں مستقبل میں آنے والے سیلاب کو روکنے کے لیے موجودہ نالے SNDP کو دے دیے ہیں، اور وزراء نے کرشنا نگر میں GHMC کے زیر التوا کاموں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ وزراء پونم پربھاکر، وویک وینکٹ سوامی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ GHMC صفائی عملے کو ہر وقت صاف رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و سابق رکن پارلیمان نظام آباد کلوا کنٹلا کویتا نے شری رامپور میں سنگرینی کے کارکنوں اور خواتین کے ساتھ مل کر روایتی پھولوں کے تہوار بدکما میں شرکت کی۔ اس موقع پر کویتا نے سنگرینی کارپوریشن کی موجودہ صورتحال اور کانگریس حکومت کے رویے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ سنگرینی ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ اور وہ تلنگانہ ریاست کے قیام سے پہلے ہی سے اس ادارے کے محنت کشوں کے حق میں مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ
تلنگانہ کے عوام کو قحط سالی کے دنوں میں روزی روٹی دینے والی یہ سنگارینی ہی تھی۔ آندھرائی حکمرانی کے دوران ریاست کے بیشتر روزگار سنگارینی کی بدولت ہی آئے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ڈیپینڈنٹ ملازمتیں دوبارہ حاصل کی گئیں، لیکن آج کانگریس حکومت سنگارینی ادارے کے ساتھ ناانصافی کر رہی۔ کویتا نے انکشاف کیا کہ حکومت نے کرناٹک میں ایک کان اور دوسری جگہ پر تانبے کی کان حاصل کی اور کھودائی کے لیے رقم نہ ہونے کا بہانہ بنا کر LIC سے 3000 کروڑ روپے قرض مانگا۔ یہ سب سنگارینی کو دیوالیہ کرنے کی ایک منظم سازش ہے۔ راجندر نگر میں پراسرار حالت میں نوجوان کی لاش برآمد ہوئی۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایگریکلچر یونیورسٹی سروس روڈ پر ایک 30 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ متوفی کی شناخت منہاج الدین کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو حافظ بابا نگر کے ہی رہائشی تھے۔ پولیس کے مطابق شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ منہاج الدین کا قتل کسی اور مقام پر کیا گیا اور بعد میں لاش کو یہاں لا کر پھینک دیا گیا۔ لاش پر ظاہر چوٹوں کے نشانات بھی پائے گئے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ انتقال کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے کلوز ٹیم کے ساتھ مل کر جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے اور جلد ہی حقیقت سامنے لائی جائے گی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے 75ویں یوم پیدائش کے سلسلے میں بالاجی نگر ڈویژن کے صدر ونود کمار گوڑ کی صدارت میں ڈویژن کے تحت LIG کالونی میں ایک سوچھ بھارت پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر BJP کے ریاستی ایگزیکٹو ممبر وڈولی پلی راجیشور راؤ نے شرکت کی اور صفائی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم سب کی سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر سیوا پکشا کے ایک حصے کے طور پر سوچھ بھارت پروگرام کا انعقاد کریں۔ GHMC کمشنر RV کنن نے انجینئرنگ افسران کو حکم دیا ہے کہ وہ شہر میں ٹریفک کے مسائل کو دور کرنے کے لیے شروع کیے گئے SRDPA ہائی ٹیک سٹی کے کام میں تیزی لائیں اور اسے جلد از جلد مکمل کریں۔ کمشنر RV کنن نے زونل کمشنروں، پروجیکٹ انجینئروں، منصوبہ بندی، آبپاشی اور حصول اراضی کے افسران کے ساتھ SNDPH سٹی پروجیکٹس، اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پروگرام، جھیلوں کی ترقی اور شہر کے تمام زونوں میں طوفانی پانی کی نکاسی کے کاموں کی پیش رفت کا GHMC ہیڈ آفس میں ایک طویل جائزہ لیا۔ انجینئرنگ افسران نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے کمشنر کو ہر پروجیکٹ کی پیش رفت کی وضاحت کی۔ بھینسا میں سیل ٹیکس متحدہ ضلع عادل آباد کی ٹیموں نے دورہ کیا، جس میں ACDO سرینواس کے علاوہ DCTOs شویتا اور سنیتا و دیگر شامل ہیں۔ ٹیم نے شہر کے سونا چاندی دکانوں پر اچانک پہنچ کر GST سے متعلق رجسٹریشن، لائسنس، دستاویزات کی بڑے پیمانے پر تنقیح شروع کر دی۔ مذکورہ ٹیموں کے اچانک دورے پر شہر میں سونا چاندی مارکیٹ کی دکانیں بند دیکھی گئی، جبکہ کئی خواتین سونا چاندی کی دکانیں بند دیکھ کر حیرت اور تجسس میں مبتلا دیکھی گئی اور زیورات کی خرید و فروخت کے لیے دکان مالکین سے رابطہ کرتے دیکھے گئے۔ ہندوستان میں پہلی بار NRI عطیہ دہندگان کی مدد سے تروملا میں ایک AI انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر ICCC قائم کیا جا رہا۔ اس اقدام کا مقصد روزانہ ہزاروں شردھالوں کی سہولت کو بہتر بنانا اور ان کے مسائل کو کم کرنا ہے۔ ICCC کو کیو کمپلیکس 1 کے 25 نمبر کمپارٹمنٹ میں قائم کیا گیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے شردھالوں کے ہجوم، رہائش اور سیکیورٹی کے انتظامات کو مؤثر بنایا جائے گا۔ بڑے ڈیجیٹل اسکرین پر تمام شعبوں کے CCTV فوٹیجز نظر آتے ہیں، جن کی نگرانی 25 سے زائد تکنیکی عملہ کرتا ہے اور متعلقہ حکام کو اس اصل صورتحال سے واقف کرواتا ہے۔ نئے خصوصی کیمروں کے ذریعے الیپیری سے شروع ہونے والے ہجوم کا تجزیہ AI کرے گا۔ یہ نظام شردھالوں کی قطار میں موجود تعداد، انتظار کا وقت جیسی صورتحال جیسے عوامل کو ٹریک کرتا ہے۔ چہرہ شناسی کی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہاں درشن کرنے کے لیے آنے والوں کی شناخت کی جاتی ہے، چوری یا دیگر غیر اخلاقی واقعات کی نشاندہی کی جاتی ہے اور گمشدہ افراد کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ شردھالوں کو چہرے کی حرکات کے ذریعے ان کے مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کیو لائنز، رہائش اور دیگر سہولیات کو 3D میپس اور تصاویر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ ہجوم والے علاقوں کوریڈور اور سپاٹس کے طور پر نمایاں کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق اقدامات کی ہدایت دی جاتی ہے۔
एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज आदिलाबाद व म्यूनसिपल स्पेशल ऑफिसर राजेश्वर ने साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी और म्यूनसिपल कमिश्नर CVN राजू के हमरा आदिलाबाद विफ मार्केट का तफसीली दौरा किया और बाउंड्री वॉल, मलकियात की दुरुस्तगी और साफ सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने जिले कलेक्टर आदिलाबाद को एक मकतूब रवाना करते हुए मुस्लिम अक़लियती इलाकों खुसूसन खानापुर, बक्कलगुड़ा और शांति नगर में बुनियादी मसाइल पर तवज्जो न दिए जाने की सख्त शिकायत की। उन्होंने निशानदेही की कि पीने के पानी की शदीद किल्लत, ड्रेनेज की अबतर हालत, कब्रिस्तानों की अदम देखभाल और बिलखुसूस बीफ मार्केट की तामीर व सहूलियात की फराहमी को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा। सर्कल इंस्पेक्टर महकमे आबकारी आदिलाबाद रेंडला विजेंद्र ने बताया कि आदिलाबाद जिले में दशहरा त्यौहार के मौके पर खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर भोराज मंडल के पेंडलवाड़ा गांव में रियासत महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर लाई गई देसी शराब को फरोख्त करने के इल्जाम में 3 मुलजिमान को पेनगंगा नदी के करीब गिरफ्तार करते हुए प्रोहिबिशन एंड एक्साइज स्टेशन आदिलाबाद मुंतकिल किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर महकमे आबकारी आदिलाबाद रेंडला विजेंद्र ने तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि एनफोर्समेंट और एक्साइज पुलिस की सरपरस्ती में मारे गए छापे में 30,000 रुपए मालियत के 180 मिलीलीटर की देसी शराब की 304 बोतलें और 90 मिलीमीटर के देसी शराब की 100 बोतलें जब्त की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।